طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے روزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آج کی جو آیت ہے اس کے بعد والی آیت مبارکہ کے اندر بھی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اعمال کا تذکرہ ہے۔ تو درمیان کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کا ایک ذکر کیا ہے ایک آیت مبارکہ کے اندر۔ تو علماء کرام اور مفسرین کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ عمل کے لحاظ سے بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور پھر جب اس انسان اس مہینے کے اندر محنت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر اعمال کی قبولیت کے لیے دعا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلی آیات مبارکہ کے اندر بھی رمضان کا تذکرہ کیا، رمضان مبارک کے روزوں کا ذکر فرمایا، پھر درمیان کے اندر دعا کا ذکر کیا، اور دعا کے بعد پھر رمضان مبارک کے اسی تسلسل کو جاری رکھا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی اور روزے رکھنے کے بعد 6 ماہ تک صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رمضان مبارک کے عمل کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دعائیں کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو دعا کے ساتھ جو ہے عمل کے ساتھ دعا کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے کہ آپ نے عمل کر لیا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، نہیں تو محنت رائے گاہ چلی جائے گی، میری اور آپ کی مشقتیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں، قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت پکار، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس تم میری بات بھی مانو، لی میری، وَلْيُؤْمِنُوا اور تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے کر آؤ، بھی میرے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت یافتہ بن جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑا ہی کمال کا انداز بیان کیا ہے۔ ویسے تو ہر ایک آیت کے اندر ہی بڑا ہی کمال کا انداز بیان ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کیا کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، دیکھیں گناہگار بھی ہیں، سارے بندے آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا انداز جو ہے اپنایا کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، اللہ نے اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف فرما دی ہے۔ تو علماء کرام اور مفسرین کرام نے اس سے بھی فرمایا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی ذات کس قدر عظیم ذات ہے اور محبت اور پیار کرنے والی ذات ہے کہ اپنے بندے کو چاہے گناہ گار ہیں، نیک ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے پھر بھی کہا، کوئی اس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے، کوئی اس کا حکم مان رہا ہے، کوئی اس کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے ہیں، اپنے جو ہے بندوں سے ان لوگوں کو خارج نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دعا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج ہم اگر میری اور آپ کی دنیا کی مثال ہے کہ میں اور آپ کسی سے مانگتے ہیں، ایک بار مانگتے ہیں، دوسری بار مانگتے ہیں تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا رب خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، میرے سامنے اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور اپنی پریشانی کو رکھا ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنے رب سے نہیں مانگتا، اپنی دعائیں، اپنی گزارشات، اپنے غم، اپنے پریشانیاں، اپنی خوشیاں، ہر معاملات اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے انسان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے تمام عبادات کا مغز ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے جسم کے اندر ایک مغز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک انسان ہے جس کا یہ دماغ ٹھیک نہیں ہے تو سارے کے سارے اس کے اعضاء بیکار ہیں، وہ کسی کام کا نہیں، ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام عبادات کے اندر دعا کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے، مغز جیسی، دماغ جیسی حیثیت حاصل ہے کہ کثرت کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں کی قبولیت کی گھڑیاں بھی بتلائیں، جیسا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، اسی طرح جمعۃ المبارک والے دن ایسی گھڑی ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی انسان اس کے موافقت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد تکبیر، اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو ٹائم ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اسی طرح رات کے آخری پہر کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات خود آسمان دنیا پہ آ کے جو ہے آواز لگاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی جو میرے سامنے اس رات کی تاریکی کے اندر، جس وقت میری ساری کی ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، اور پھر اس وقت کے اندر میرے سے مانگے، اپنی کوئی حاجت رکھے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری اور آپ کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے جا کر اللہ کی مخلوق سے مانگ رہے ہیں، لیکن جو رب اپنی کلام مبارک کے اندر اپنے بندے کہہ کے پکار کے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، لیکن اس ذات سے میں اور آپ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جو رات کو آسمان دنیا پہ آ کے مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، اس سے نہیں مانگنے کے لیے میں اور آپ تیار، لیکن جو اس کی مخلوق ہے، ادنا سی مخلوق، اس سے مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اور کثرت کے ساتھ میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے درباروں کے اندر، کوئی میلے کی صورت کے اندر، عرس کی صورت کے اندر۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب آپ بیماری کے ایام کے اندر تھے تو آئے مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر بیٹھے تو آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے جب ان کے نبی فوت ہوئے تو ان کے مقبرے بنا کے پھر اس کو عبادت گاہ بنا لیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں اپنے رب سے کی، اللہم لا تجعل قبری عیدا۔ یہ میلے والے کیا اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے کہ جو اس روئے زمین کے اوپر سب سے عظیم ہستی، جس کے جو ہے کلمے کے اندر اگر محمد رسول اللہ کا اقرار نہ ہو تو وہ کلمہ ہی نہیں ہے، انسان اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اذان کے جس کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنی عظیم ہستی کہ اگر اس کا ذکر نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ ہو، وہ اذان نہیں ہے۔ جس نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہے۔ اس قدر عظیم ہستی ہے، لیکن وہ اپنی قبر کے لیے کیا دعا کر رہی ہے، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ لیکن اس کا ادنا سا آج امتی اس کی قبر کے اوپر میلہ لگ رہا ہے۔ یہ ساری جاہلیت کے طریقے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اندر تو سال کے اندر 2 میلے لگتے ہیں، اور اس وقت میلے کھلے میدان کے اندر لگتے تھے، لیکن آج کے مسلمان 2 قدم ان سے بھی آگے ہیں کہ ہم مقبرے کے اوپر باقاعدہ جا کے شرک بھی تاکہ ہو سکے ادھر جا کے میلے لگا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو سال کے اندر 2 میلے خوشی کے دن مقرر ہیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے تمہیں 2 خوشی کے دن سال کے اندر عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے میں اور آپ جب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر
ان درباروں والوں سے اس کی مخلوق کو پکاریں گے تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں اور آپ شرک کر ڈالیں گے. جو اس دنیا کے اندر سب سے بدترین ظلم ہے اپنے انسان جو ہے اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے. اور میں اور آپ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم قبروں والوں کو سنا کے اپنی باتیں بھی اپنی حاجات بھی ان کے سامنے رکھ کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنی کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جو قبر کے اندر ہیں ان کو کوئی بات اپنی سنا نہیں سکتے. اور دوسری روایت کے دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمایا کہ اگر ایک بہرا انسان جو سن نہیں سکتا اگر وہ آپ کی طرف پیٹ کر لے اور اپنا منہ دوسری جانب کر لے، آپ ہزاروں اس کو آوازیں لگاتے چلے جائیں، آپ بھی اس کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. جس سے میں نے اپنی ایک نعمت صرف چھینی ہے سننے والی، اور جس سے میں نے ساری نعمتیں چھین لی ہیں، وہ کیسے قبروں والے ان کی باتوں کو سن سکتے ہیں. اور آج ہمارا جو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے جاتے ہیں. اور پھر مثالیں میں اور آپ دیتے ہیں کہ چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیو یہ عقیدہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ الزمر کے اندر فرمایا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا کہ مشرکین مکہ بھی یہی بات کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. جو آج ہماری بھی یہی بات ہے. تو ہم جو ہے مسلمان صرف نام کے رہ چکے ہیں. ہمارے اندر جو اسلام والی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، زمانہ جاہلیت والی دوبارہ لوٹ رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں بے شمار جو ہے اللہ رب العالمین نے توحید سے جو ہے اپنے قرآن پاک کو اپنی کلام کو مدلل کر دیا ہے. جو ہے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف جن کے بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کلام مبارک کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو 309 سال تک ایک غار کے اندر سلائے رکھا. مرے نہیں، فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ تھے، سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی 309 سال کے بعد اٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا کہ ہم کتنی دیر اتنے ادھر ٹھہرے رہے. ان کو بھی علم نہیں اپنے بارے میں. اور جن کے بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ قبر کے اندر فوت، ہم ان کی قبر بھی کرتے ہیں، ہم ان کو جنازے بھی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں. میرے بھائیو اصحاب کہف جو کلام پاک جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اصحاب کہف جو 309 سال کے بعد زندہ تھے، سوئے ہوئے تھے، صرف موت نہیں ان کے اوپر واقع ہوئی تھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر کتنا عرصہ ادھر ٹھہرے. تو یہ قبروں والے جو ساری نعمتوں سے جو ہے محروم کر چکے ہیں، ہو چکے ہیں، وہ کیسے میری اور آپ کی بات کو پکار کو سن سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں میری اور آپ کی کوشش حد الامکان یہی ہونی چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر اپنے رب کے سامنے جس ذات نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو میری اور آپ کی پکار کو سن کر مجھے اور آپ کو جواب بھی دے سکتا ہے، میری اور آپ کی دعا کی قبولیت بھی کر سکتا ہے. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ ہے. تو آج کی حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. قال یہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتیا لایا گیا بِثُلُثَیْ مُدٍ 2/3 پانی. 2/3 مد کا جو ہے مد جو ہے عربی کے اندر سا ہوتا ہے اور سا کے اندر 4 مد آتے ہیں اور ایک مد کے اندر جو ہے تقریباً 300 گرام جو ہے پانی میکسیمم آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنا مد لائے گے. فَجَعَلَ يَدْلُكُ تو آپ جو ہے ملنا شروع ہو گئے ذراعی اپنے بازوؤں کو، یعنی آپ نے وضو شروع کر دیا. تو بتایا گیا اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ میں اور آپ اگر پانی کم ہے تو استعمال اتنا کر سکتے ہیں، یعنی وضو کے اندر یہ نہیں ہے کہ اتنا پانی ہونا چاہیے. کم بھی پانی ہو اگر آپ کے وضو کے لیے کفایت کر جاتا ہے تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا سا ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں میں. تو آپ سب سے مشورہ کیا گیا تھا
پچھلے ہفتے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کروں گا میں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اللہ رب العزت سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جو تم کام کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو تو اللہ اسے دیکھتا ہے. تو اس لیے دیکھیں جیسے کہ آپ سب کے علم میں کہ 2024 عیسوی سال گزر گیا ہے اور 2025 یہ الحمدللہ اس کا آغاز ہے. تو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو 2024 ہے اس میں ہم نے کیا اعمال کیے اور آگے کے لیے کیا چھوڑا. اور اب 2025 عیسوی سال گزر رہا ہے اور ابھی اس کا آغاز ہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے. تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اعمال کریں. تو ہر وہ اعمال کہ جو ہم اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا. بے شک. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو آپ سب کی مشاورت سے الحمدللہ ابھی 2025 کا آغاز ہے اور الحمدللہ پہلی بار الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں اس نے قرأت رکھی گئی ہے. صرف کس وجہ سے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان میں بھی ایک شوق پیدا ہو اور ہمارے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن پاک کو اچھی طرح، ہم قرآن پاک کو حسن قرأت کے ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں، حسن قرأت کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں اور ہمارے بچے بھی ان کے اندر بھی یہ شوق جذبہ پیدا ہو. تو یہ ہم نے الحمدللہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ الحمدللہ ہم نے یہ جو آ رہی ہے 19 جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب، تو یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے، منعقد کیا ہے. تو اس میں آپ سب بھائیوں کا ہمیں تعاون چاہیے، مالی ہو، جانی ہو، سب. آپ کوشش کریں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. آپ اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ آپ دعوت دیں، کیونکہ قارئین کرام آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ضیافت بھی کرنی ہے، پھر انہیں آنے جانے کا وظیفہ بھی دینا ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آپ کا جو یہ وقت ہوگا اور جو آپ کی کوشش ہوگی انشاءاللہ وہ ہماری آخرت کے لیے انشاءاللہ نجات کا باعث بنے گی. جزاکم اللہ. انشاءاللہ کوشش کریں. بھائی کوئی بزرگ کوئی مشورہ دینا چاہے پروگرام کے حوالے سے. اگر ہفتے والے دن رکھ ہفتے کی شام رکھ لیتے تو بہتر نہیں، کیونکہ اتوار والی شام پھر ہم نے صبح پھر ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے. ہاں یہ تو کوشش ہے. کیونکہ پروگرام اگر مغرب کے بعد شروع کریں گے تو 10-11 تو بج ہی جائیں گے. نہیں انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہم عشاء تک کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے. کیونکہ پچھلی بار ہم نے کانفرنس رکھی ہفتے والے دن، تو ہمارے حفیظ بھائی ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ہفتے کا رکھ لیا کریں تاکہ اس میں جو لوگ ہیں وہ آ سکے گے. لیکن ہفتے کا دن ایسا ہوتا ہے نا، ہماری مسجد میں کافی ماشاءاللہ، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ آپ سرکاری ملازم ہیں، تو پھر ارشد بھائی بھی ہے، پھر اور بھی ہے سرکاری ملازم ہیں، تاجر تو بہت کم ہیں. تو اس لیے ہفتے میں یہ 2 چھٹیاں ہوتی ہے. تو اگر ہم ہفتے کا رکھ لیتے ہیں تو اتوار کا دن ایسا ہوتا ہے کہ سب نے صبح ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد گھر میں پہنچے اور صبح کے ٹائم ہم تیاری کر سکیں آفس جانے کی. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میں نے جن قاری صاحبان سے میں نے ٹائم لیا ہے تو میں نے بھی ان سے یہی گزارش کی ہے کہ جو ہم نے پروگرام ہے ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، عشاء تک ہو جائے. تو آج بھی ہم نے اس پروگرام کو بھی تھوڑا مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہمارے قاری صاحب ہیں ہماری کلاس کے، تو ان کا بھی تھوڑا وقت پر آنا تھوڑا ان کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے تھوڑا 15 منٹ ہم نے آگے کی ہے. تو یہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ہفتے کا کی بجائے جو اتوار کا دن ہے یہ زیادہ سوٹیبل. ہم نے دیکھا ہے نا، ہم نے کئی پروگرام کیے، اتوار والے دن ہمارے کامیاب ہوئے مسجد میں، اور ہفتے والے دن اس میں ہمارے خود نمازی ہو اپنی مصروفیات میں
گئے ہوتے ہیں. ہاں نہیں یہ کہ جتنا آپ نے کہا نا عشاء تک کرے جی جی انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی جی ہوگی. ٹائم کی پابندی جتنی کریں گے لوگ جستجو سے سنیں گے بھی اور نیکسٹ ٹائم بھی پھر وہ آئیں گے بالکل کہ ایسے. جتنا مختصر ہو بہتر رہے گا. جی ٹھیک ہے. جی